بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ کیا یہ انکار اس لیے ہے کہ قیامت ناقابل فہم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 20 کے الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے۔ آیت نمبر 21 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، تذرون تم چھوڑ دیتے ہو، ترک کر دیتے ہو۔ تذرون، توجہ فرمائے، اس کے بنیادی حروف واو، ذال اور را ہے، اور اس کا اصل معنی یعنی اس واو، ذال اور را کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو کم اہمیت سمجھنے کی وجہ سے، کم اہمیت سمجھ کر، غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دینا۔ پس وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو، ترک کر دیتے ہو، لیکن اس کا جو صحیح معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیا بنے گا کہ تم کم اہمیت سمجھ کر ترک کیے رکھتے ہو، چھوڑے رکھتے ہو۔ کس کو؟ الآخرہ۔ الآخرہ کے بنیادی حروف حمزہ، خا اور را ہے، جس سے لفظ آخر بنتا ہے، جسے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لفظ کا جو متضاد ہے وہ ہے اول۔ اول کے مقابلے میں آخر استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں مذکر ہیں۔ اگر اول کو مؤنث کیا جائے تو اسے کہیں گے اولا، اور آخر کا مؤنث ہوتا ہے آخرہ، آخرتن۔ اور قیامت میں جو الآخرہ کا لفظ آیا ہے، یہ اس زندگی کے بارے میں کہ جو اس دنیاوی زندگی کے بعد کی زندگی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی اور دائمی زندگی ہے کہ جس میں انسان کو پھر موت نہیں آئے گی۔ اور بعض اوقات آخرت کے گھر کو بھی فقط آخرت کہہ دیا جاتا ہے، اور یہاں پر آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ اس لیے ہے، یعنی یہ قیامت کا جھٹلانا اس لیے ہے، قیامت کے جھٹلانے کے جو تم بہانے تراشتے ہو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ قیامت پر یقین بڑی مشکل بات ہے، بلکہ اصل مسئلہ تمہارا اور ہے، اور وہ یہ کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا سے محبت کرتے ہو، اس کو تم چھوڑنا نہیں چاہتے، لہٰذا تمہارے اندر سے تمہارا جو نفس ہے وہ طرح طرح کی بہانے تراشیاں کرتا ہے، طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ان میں سے ایک وسوسہ یہ ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ان آیات کو اسی سورہ قیامت میں بیان کرتے ہوئے کہ یسأل ایان یوم القیامہ کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، وہاں پر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو قیامت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جن سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قیامت تو آئے گی لیکن قیامت کے دن تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ایک ایسے نظریے سے تعلق رکھتے ہو، تم ایک ایسے فرقے سے، تم ایک ایسے مسلک سے، تم ایک ایسے گروپ سے تعلق رکھتے ہو کہ وہ حتماً جنت میں جائیں گے اور باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ یقین جب انسان کے دل میں آ جائے کہ میں نے تو حتماً جنت میں جانا ہے، تو اس کے سامنے گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، کیونکہ گناہ سے کیوں انسان ڈرے؟ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن جس کو یہ کہہ دیا گیا کہ تو نے حتماً جنت میں جانا ہے، خود بخود اس کے اندر گناہ کرنے کی جرأت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا آیات قرآن نے اور روایات رسول اللہ و اہل بیت علیہم السلام نے شدت کے ساتھ تاکید فرمائی کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں تو بخشا گیا۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف، ان دونوں کو اپنے دل میں رکھ کے زندہ رہے۔ اللہ کے عذاب کا خوف اسے گناہوں سے بچائے رکھے گا، اور اللہ کی رحمت کی امید اس کو مایوسی سے بچائے رکھے گی۔
ہرگز نہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم لوگ آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ ان آیات کا معنی، دونوں آیات کا معنی اگر ہم ان دونوں آیات کو اکٹھا کر کے اس کا خلاصہ کرنا چاہیں ان کے پیغام کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں جو باتیں میری طرف سے پہنچی ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے قابل غور اور قابل فکر ہے قرآن مجید کی یہ دعوت، کہ ایک دفعہ کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ کہ ہماری زندگیوں میں اس کی جھلک نظر آتی ہے یا جھلک نظر نہیں آتی۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے قرآن مجید جس انسان کے مرض کی طرف، بیماری کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ یہ کہ تم لوگ، تمہاری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو، اور وہ کون ہے؟ العاجلہ، وہ یہ دنیا ہے، کیونکہ دنیا کی جو چمک دمک ہے وہ تمہارے سامنے ہے، دنیا کی چیزوں کو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں، تم انہیں چھو سکتے ہو، تم ان کی لذت سے آشنا ہو، وہ تمہارے سامنے ہے، لہذا تمہارے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں۔ اور وہ آخرت جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، وہ جنت اور وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ نے ترغیب دی ہے، جنت کے بارے میں، اور جہنم سے اللہ نے ڈرایا ہے، اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے، وہ کیونکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، دنیا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تو جس کو تم دیکھ رہے ہو اس پر تو تمہیں یقین ہے، ادھر تو تمہارے دل بڑے کھنچتے ہیں، لیکن جو ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے اور ہمارے رسول نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہمارا پیغام تمہیں دیا اور تمہیں خبردار کیا ہے نافرمانیوں کے انجام سے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ وَتَذَرُونَ، اس کو تم اہمیت نہیں دیتے، اسے تم کم اہمیت سمجھتے ہو، اور وہ دنیا کی رغبت تمہاری سوچوں پر غالب آ جاتی ہے، اور لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر انسان جو ہے وہ اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد کو تو اللہ یاد ہی اس وقت آتا ہے کہ جب ان کا دنیا کا کام کہیں پھنس جائے، تو پھر وہ مسجد میں نظر آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ دعائیں مانگتے بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ نیک کام کرتے بھی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا کام پھنس گیا۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دنیا کا مسئلہ ان کا حل کرتا ہے، دوبارہ اپنی پرانی روش اور پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں، کیونکہ اصل جو ان کے دماغ میں اہم چیز ہے وہ یہ دنیا ہے۔ دنیا ملے تو خوش ہے، اور اگر دنیا میں کوئی آزمائش آ جائے تو حتیٰ اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری کی طرف اور بہت ساری جو خرابیاں بنتی ہیں ان کی جڑ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات میں اشارہ کیا ہے کہ تمہاری خرابی یہ ہے، تمہارا اصل پرابلم یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، لہذا اس کو اہمیت دیتے ہو، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، آخرت کو ترک کیے رکھتے ہو، اس لیے کہ تم آخرت کو اہمیت نہیں دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔